محمد اسد نے اپنی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں سورہ رعد کو ایک ایسی صورت قرار دیا ہے جو انسان کی عقل اور کائنات کے مشاہدے کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ صورت عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی اور فطری علامات کا سہارا لیتی ہے۔ پہلا نقطہ، کائنات ایک کھلی کتاب، سائنس آف نیچر۔ محمد اسد کے مطابق اس صورت کا آغاز ہی کائنات کی نشانیوں سے ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آسمانوں کے بغیر ستونوں کا کھڑا ہونا، سورج اور چاند کا ایک نظام میں بننا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم ڈیزائن کی دلیل ہے۔ زمین کا پھیلاؤ، پہاڑ، نہریں اور مختلف ذائقوں والے پھل جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، یہ سب انسانی عقل کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک وحدانیت کام کر رہی ہے۔ گرج یا تھنڈر کا استعارہ، سورت کا نام الرعد یعنی گرج اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ محمد اسد اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ گرج اور بجلی جہاں خوف پیدا کرتی ہے وہیں یہ بارش یعنی رحمت کی نوید بھی ہوتی ہے۔ یہ تضاد انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں خوف اور امید دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ گرج کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی اپنے فطری قوانین کی پابندی کر رہی ہے۔ تیسرا نقطہ، انسانی تبدیلی کا قانون، لا آف سوشل چینج۔ اس صورت میں ایک نہایت مشہور آیت ہے جس کا ترجمہ محمد اسد نے بہت پر اثر انداز میں کیا ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ محمد اسد کے نزدیک یہ معاشرتی نفسیات کا سنہری اصول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر اس کے اپنے اعمال اور ارادے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم ذہنی اور اخلاقی طور پر خود کو نہیں بدلیں گے تو بیرونی حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ چوتھا نقطہ، حق اور باطل کی مثال، ٹروتھ ورسز فالس ہوڈ۔ اس صورت میں سیلاب اور جھاگ کی مثال دی گئی ہے۔ محمد اسد اسے یوں واضح کرتے ہیں، جب ندی میں سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتا ہے جو بظاہر بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن وہ بے مقصد ہوتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ اصل چیز وہ پانی ہے جو نیچے رہ جاتا ہے اور زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح باطل یعنی جھوٹ جتنا بھی شور مچائے وہ جھاگ کی طرح مٹ جائے گا اور صرف حق یعنی سچ باقی رہے گا، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پانچواں نقطہ، دلوں کا سکون، انر پیس۔ محمد اسد اس آیت پہ بہت زور دیتے ہیں، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ذکر کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں بلکہ کائنات میں اللہ کی موجودگی کا احساس کرنا اور اس کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جب انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد اسد کے مطابق یہ سورہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ مذہب اور سائنس الگ نہیں ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک خالق موجود ہے اور انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ان کی نشانیوں کو سمجھے اور اپنی اصلاح خود کرے۔